فارسی اور اردو کے فروغ میں ہندوستانی صوفیہ کرام کا حصہ اور ان کے پیغام کی عصری معنویت کے عنوان سے غالب انسٹیٹیوٹ اور بنیاد فارسی ہند نے جس خطبات سیریز کا آغاز کیا ہے، اس کے چوتھے خطبے میں تمام شرکاء کا، سامعین اور ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا خطبہ دائرہ شاہ اجمل الہ آباد کی خدمات کے خصوصی حوالے سے ہے، اور اس خطبے کے لیے ہم نے خاص طور سے مدعو کیا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ پروفیسر سراج اجملی صاحب شعبہ اردو علی گڑھ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خاص طور سے بڑے غور و فکر کے بعد ہم نے اس نام کا انتخاب کیا، کیونکہ دراصل اس چیز کا استحقاق بھی انہی کو حاصل ہے۔ ان کی تربیت، پرورش اسی دائرے میں ہوئی ہے، مکانی اعتبار سے بھی اور زمانی اعتبار سے بھی، اور میرے خیال سے ان کے نام میں جو لاحقہ لگا ہوا ہے اجملی، اس کے بارے میں بھی آج ہمیں وضاحت سننے میں ملے گی۔ اور ایک دوسری بڑی وجہ جو خاصیت ہے ہمارے آج کے مقرر کی، کہ ان کو ایک بڑا خاص تبحر حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، تسلط حاصل ہے خود زبان پر، اردو زبان پر، شاعری پر۔ وہ بڑی ہی فصیح شستہ گفتگو فرماتے ہیں، صاحب زبان ہیں، شاعری میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور خاص طور سے تاریخ اسلام پر جو ان کی نظر ہے، صوفیہ کرام کے تئیں جو ان کی عقیدت ہے، اور خود ائمہ اہل بیت علیہم السلام، صحابہ کرام کے حوالے سے جو ان کی نظر ہے، جو پکڑ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی شخصیت میں ہمیں مختلف اوقات میں، چاہے وہ تحریر کی شکل میں ہوں، تقریر کی شکل میں ہوں، دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، سراج اجملی صاحب۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں سراج صاحب، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے خطبے کا آغاز فرمائیں۔ پروفیسر سراج اجملی صاحب، شعبہ اردو، علی گڑھ۔ بہت شکریہ عزیز گرامی قدر اکبر علی شاہ صاحب۔ آپ حضرات کا، یعنی غالب انسٹیٹیوٹ اور آپ کا جو ادارہ ہے، اس کا دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے طالب علم کو ایک اہم خطبے کے لیے مدعو کیا اور حکم فرمایا۔ تو درخواست انکسار منکسر المزاجی ہے آپ کی، آپ مستحق ہیں سب چیز۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی علم و توفیقات میں برکت دے، آمین۔ صوفیاء کرام نے دو کام بہت اہتمام کے ساتھ کیے، اور یہ العموم ان کا جو اصلاح نفس کا سلسلہ ہے، ان کا جو پیغام ہے، اس کے لیے انہوں نے عملی طور پر جو کچھ کیا، اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے بہت سلیقے کے ساتھ ایک میراث مرتب کر کے اور معاشرے کو عطا کر دی، اور وہ میراث ہے ان کے ملفوظات، ان کے ارشادات، ان کے افکار اور ان کے خیالات کے تخلیقی اظہار کی صورت میں، یعنی 99% سے زیادہ صوفیاء کرام ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو صاحب علم بھی ہیں، صاحب قلم بھی ہیں، اور صاحب مراتب روحانی تو ہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے حضور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ فارسی ادب کا بہت بڑا سرمایہ صوفیاء کرام کے ملفوظات اور ان کی ارشادات اور ان کے تخلیقی اظہارات کے نمونے کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ ہمارے سامعین اور ناظرین جو اس موضوع سے متعلق ہیں، ان پر یہ تمام باتیں واضح ہیں۔ آج مجھے حکم ہوا ہے کہ میں دائرہ شاہ اجمل کے خصوصی حوالے سے صوفیاء کرام کی فارسی اور اردو خدمات اور ان کی تعلیمات کی عصری معنویت کے حوالے سے
آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں۔ تو شمالی ہندوستان کا بے حد اہم شہر اور بے حد اہم مقام الہ آباد ہے، اور الہ آباد میں خانقاہوں کو دائرہ کہنے کی روایت ہے۔ تو ایک دو نہیں، 1 درجن دائرے الہ آباد میں موجود ہیں، جن میں سے نصف سے زیادہ تو ایسے ہیں کہ جہاں صاحبان قلم کی اور صاحبان علم کی اور صاحبان ارشاد کی جو روایت تھی وہ مسلسل اور مستقل ہے، اور اس پر تقریباً 400 برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ دائرہ شاہ اجمل کے بانی حضرت شیخ محمد افضل الہ آبادی، وطن آپ کا غازی پور ضلع کا معروف قصبہ سید پور بھتری تھا، اور آپ وہاں 1038 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 1038 ہجری کا مطلب آج سے 404 سال پہلے، تو 4 صدیاں گزر گئیں۔ شیخ کی تعلیم و تربیت اپنے گھر میں اور اپنے بزرگوں کے ذریعے ہوئی۔ کچھ بہت معروف علماء اس زمانے کے جو تھے ان سے آپ نے، جن میں نور الدین مداری جون پوری اور محمد آصف الہ آبادی اور شیخ درویش محمد وغیرہ کے اسماء لیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کالپی شریف ایک قصبہ ہے جو جالون ضلع میں اس وقت ہے، یو پی میں، کانپور سے جھانسی کے راستے پر یہ قصبہ پڑتا ہے، معروف قصبہ ہے، اور یہاں روحانیت کی اور علم حدیث کی ایک نہایت برگزیدہ شخصیت حضرت میر سید محمد کالپوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، یعنی شیخ محمد افضل الہ آبادی، اور ان سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور پھر ان سے ہی سلسلہ بیعت و ارادت قائم کیا، یعنی ان کے مرید ہوئے۔ شیخ نے یعنی میر سید محمد کالپوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تعلیم کی، آپ کو علم حدیث کی تعلیم دی اور سند عنایت فرمائی، اور اپنی خلافت سے بھی نوازا، اور اس کے بعد الہ آباد جانے کا حکم فرمایا۔ الہ آباد کا وہ علاقہ کہ جو آج دائرہ شاہ اجمل کے نام سے مشہور ہے، بہت دلچسپ بات ہے کہ دوسرے دائرے تو کسی نہ کسی محلے میں ہیں الہ آباد کے، جیسے دائرہ شاہ محب اللہ ہے، وہ کیٹ گنج میں ہے، دائرہ شاہ علیم ہے جو دوندی پور میں ہے، لیکن دائرہ شاہ اجمل ایک ایسا دائرہ ہے، ایک ایسی خانقاہ ہے جس کا اسی محلے سے، جس کا نام بھی یعنی جس محلے میں ہے وہ محلے کا نام بھی دائرہ شاہ اجمل ہے۔ اسی لحاظ سے جو پولیس آؤٹ لیٹ ہوتا ہے، پولیس چوکی جسے کہتے ہیں، وہ بھی دائرہ شاہ اجمل کے نام سے ہے، ڈاک خانہ بھی دائرہ شاہ اجمل کے نام سے۔ یہ دائرہ شاہ اجمل کا نام عہد آصف الدولہ، عہد شجاع الدولہ سے حضرت شاہ اجمل الہ آبادی سے مستقل۔ خیر، حضرت شاہ محمد افضل الہ آبادی الہ آباد تشریف لائے، اور وہ کا قصہ خاصا طویل ہے، اور آپ نے دائرے کی بنیاد، جو قلعہ دار تھا، الہ آباد کا قلعہ بہت مشہور ہے جو گنگا کے کنارے ہے اور آج بھی کھڑا ہوا ہے، اکبر کا بنوایا ہوا قلعہ ہے۔ اس کا قلعہ دار جو تھا، اس نے حضرت سے کہا کہ آپ اس علاقے میں کوئی جگہ پسند فرما لیں، تو آپ نے جو جگہ منتخب فرمائی، آپ مٹی سونگھتے ہوئے، خاک سونگھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور جہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے اس وقت دائرہ شاہ اجمل میں، اس جگہ کی خاک جب آپ نے سونگھی تو فرمایا این جائے افضل است۔ اس جملے کے بھی دو معنی ہیں، دو یہ معنی، جی جی، اور یہ افضل کی جگہ ہے، کی جگہ ہے۔ اور حضرت وہیں مدفون ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو قلعہ دار کے سپاہیوں کے ساتھ کا سپاہیوں کا دستہ تھا، ان کے کسی ایک کے ترکش سے ایک تیر نکال کے اور ایک بڑا سا دائرہ کھینچا، اور اسی دائرے میں ایک خانقاہ بنا کے آپ تشریف، تو خانقاہ ہے، مسجد ہے، اور جب آپ مدفون ہوئے تو آپ کا روضہ ہے، اور اس طرح وہاں بیٹھ کے آپ نے بیعت و ارشاد اور اصلاح نفوس
ابن آدم کا سلسلہ شروع کیا، جو شروع ہو گیا تو ہو گیا۔ آپ اردو فارسی میں شاعری بھی فرماتے تھے اور شیخ تخلص کرتے تھے۔ آپ کے والد پیر و مرشد حضرت میر سید محمد کالپوی رحمۃ اللہ علیہ حقیر تخلص کرتے تھے۔ جب اپنے شیخ سے بیعت ہوئے تو حقیر کی اتباع میں محقر تخلص اپنا طے فرمایا اور پھر محقر کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ آپ سے منسوب کتابوں اور رسائل اور تحریروں کی مجموعی تعداد تو 100 کے قریب ہے، لیکن ان میں سے اکثر امتداد زمانہ اور آفات و حوادث زمانہ کا شکار ہو کے اور غائب ہو گئیں یا ختم ہو گئیں۔ کچھ کتابیں تو موجود ہیں جو دائرے شاہ اجمل کے سجادہ نشین اور میرے چھوٹے بھائی سید حسین نجم الثاقب اجملی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت اور ان کی لائبریری میں ہیں۔ ان میں مولانا روم کی مثنوی مانوی کی شرح ہے جو منظوم ہے اور اس کا نام ہے بین الجمہور۔ بین الجمہور کے علاوہ شرح گلستان، شرح بوستان، شرح یوسف زلیخا، تذکیر دل پذیر، ایک رسالہ یہ فلاسفہ میں اور علماء میں اور متکلمین میں ایک بڑی بحث ہے کہ فرعون جو ہے اس کا ایمان، وہ ایمان لایا تھا کہ نہیں لایا تھا۔ اس بحث پر بھی در بحث ایمان فرعون ایک عربی میں اور فارسی میں بھی اسی رسالے کو آپ نے تحریر فرمایا۔ خاقانی کی شرح ہے، فصوص الحکم کی شرح ہے، کشف الاستار، شرح ابیات حافظ شیرازی، بہت ساری کتابوں کی شرح بھی لکھی، تحفۃ العراقین کی شرح، قصائد عرفی کی شرح، اور اس کے علاوہ مکتوبات بھی آپ نے تحریر فرمائے، ان کی بھی ایک جلد، اور شاعری محقر تخلص اور شاعری کیسی قیامت کی ہے، میں آپ کی خدمت میں ان کے ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ اب آپ پہلے ہی شعر دیکھیے کہ نمن قامت آن صنم دیدہ ام، نمن قامت آن صنم دیدہ ام، قیامت بیک حرف کم دیدہ ام۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات۔ ہمارے اردو میں غالب کا بہت معروف شعر ہے، تیرے سرو قامت کو ایک قد آدم، قیامت کے فتنے سے کم دیکھتے۔ یہ شیخ محمد افضل الہ آبادی غالب سے 200 سال پہلے، اور یہ مضمون دیکھیے ہمارے ہاں موجود ہے۔ شعر ان کا دوسرا شعر سنیے، من کے دارم ہوس قبلہ ز ابروئے کسے، من کے دارم ہوس قبلہ کسے، کہ توانم کے ببینم بجہاں روئے کسے، اور باشما ہم نفساں گر نہ نشینم عذریست، کہ مرا می کشد امشب ہوس روئے کسے۔ بھائی علی اکبر شاہ صاحب، آپ سے معذرت، میں آپ کی طرف فارسی پڑھنے نہیں صاحب، نہیں، آپ کو بہرحال جو مقام حاصل ہے، ہم طالب علمی کے زمانے سے آپ کو جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ہندوستانی روایت ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں، اور ہم اس پر کافی سے ہم بالکل اعلان نون کو جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ جی 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 جی۔ شیخ محمد افضل الہ آبادی کو نرینہ اولاد اللہ نے نہیں عطا کی تھی۔ ان کے ایک بھتیجے، سگے بھتیجے جو ان کے داماد بھی تھے، شیخ محمد یحییٰ المعروف شاہ خوب اللہ الہ آبادی، آپ نے شیخ محمد افضل الہ آبادی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ آپ کا یحییٰ تخلص تھا اور آپ 1080 میں سید پور بھیتری میں پیدا ہوئے، 1080 ہجری میں۔ آپ کے ام حقیقی یعنی شیخ محمد افضل الہ آبادی نے آپ کی تعلیم کی، تربیت کی، اور آپ کو ہر طرح سے، جیسے کہ
تہذیب نفس و مزاج اور تہذیب عادت و فطرت کا معاملہ ہوتا ہے، شیخ نے توجہ فرما کے آپ کو ویسا کیا۔ پھر آپ کے ہاں روایت تو گھر میں تعلیم کی اور قلم اور تخلیق کی سب روایت تھی، اس پر آپ سختی سے کاربند رہے۔ یحییٰ تخلص فرماتے تھے، آپ سے بھی منسوب متعدد کتب ہیں جن میں تذکرہ وفیات العالم بہت مشہور ہے۔ اچھا، یہ کتابیں بیشتر ان میں سے قلمی ہیں، مملوک سجادہ نشین دائرہ شاہ اجمل الہ آباد ہیں، کچھ کو ترجمہ اور کچھ پر کام کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن ابھی وہ چیزیں ٹھیک سے شائع ہو کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ حضرت میں نے عرض کیا کہ وفیات العالم تذکرہ آپ نے لکھا، آپ کے مکتوبات کئی جلدوں میں جو مختلف مذہبی، دینی، ادبی، تہذیبی اور روحانی معاملات سے متعلق ہیں اور مشاہیر زمانہ سے کو لکھے گئے ہیں یا ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شرح حدیث صلاۃ التسبیح، شرح رسالہ مکیہ، شرح دعائے صباح اور اعتقاد ماخذ الاعتقاد فی الشان صحابہ و اہل بیت الامجاد، قول الصحیح فی صلاۃ التسبیح، اس طرح کے بہت سارے رسائل آپ نے تحریر فرمائے، اور ایک زمانے کی تہذیب نفس اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ اپنے زمانے سجادگی میں کیا۔ شاعر آپ بھی تھے، اور شاعری کا تو باقاعدہ انتخاب کلام تو دائرہ شاہ اجمل میں موجود ہے ہی ہے۔ میں نمونے کے طور پر ایک دو اشعار ان کے بھی آپ کی خدمت میں حاضر کرتا۔ عید قربان است قربانت منم، عید قربان است قربانت منم، واز جمال و حسن حیرانت منم، اور اے دلارام آرزوئے جان و دل، زیر بار لطف و احسانت منم، اور شورش نالا چه شد یحیی دلگیر کجاست، بود دیوانہ والے عاشق زار عجبے۔ حضرت شاہ محمد شاہ خب اللہ الہ آبادی کے صاحبزادگان 3 بیٹے ہوئے، اور تینوں بہت باکمال۔ سب سے بڑے بیٹے تھے شاہ محمد فاخر، جو محدث تھے علی الاطلاق اور محدث ہندی کے نام سے مشہور تھے، اور اپنے اسلاف یعنی اپنے بزرگوں کے اس عقیدہ روحانیت اور سلسلہ بیعت و ارشاد سے کم ہی تعلق رکھتے تھے۔ لیکن بہت دلچسپ بات ہے کہ آپ 1120 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، تاریخ ولادت آپ کا خورشید سے نکلتا ہے، اور آپ کا شمار محدثین میں ہوتا ہے، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، رسائل عقائد اور رسالہ نجاتیہ اور مثنوی معراج القبول اور مثنوی نور السنت اور قرۃ العینین فی مسئلہ رفع یدین، یہ سب آپ کی کتابیں ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دائرہ شاہ اجمل سے سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، اور راستے میں طبیعت ناساز ہوئی اور برہان پور میں انتقال ہوا، اور حضرت عبداللطیف برہان پوری کے روضے میں سپرد خاک ہوئے، اور عمر بہت کم پائی، 44 سال، اور تاریخ ولادت میں نے عرض کیا تھا خورشید سے نکلتا، تاریخ وفات زوال خورشید سے نکلتا ہے۔ کیا بات، خورشید و زوال خورشید، خورشید و زوال خورشید۔ عالم اور متکلم ہونے کے باوجود خاندانی روایت کے مطابق شاعری بھی۔ شعر سن لیجئے کہ از شرم
برخ نقاب تاکے، از شرم برخ برخ نقاب تاکے، تاکے. محجوب مشو حجاب تاکے. کیا بات. اکسے رویت گل بداما می کند آئینہ را، خندے لالے تو خنداں می کند آئینہ را. آپ کے دوسرے بیٹے شاہ محمد ناصر افضلی، شاہ محمد ناصر افضلی دائرے شاہ اجمل کے سجادہ نشین ہوئے اور اپنے والد کے بعد سلسلہ رشد و ہدایت کی ذمہ داریاں نبھائیں، اور کئی کتابیں آپ سے منسوب ہیں جن میں جواہر نفیسہ اور اذکار عشرہ اور تنبیہ الاعزہ لما کان عند الشیخ من الاعزہ، تحفۃ الخلفاء. یہ تذکرۃ الخلفاء میں انہوں نے اپنے والد کے ان خلفاء کا ذکر کیا ہے کہ جنہیں حضرت شاہ خب اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ترویج سلسلے کے لیے خلافت عطا فرمائی تھی. 1163 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، دائرے شاہ اجمل میں ہی تدفین ہوئے، مدفون ہوئے. آپ کی تدفین دائرے شاہ اجمل میں ہوئی، اور آپ کے ہی صاحبزادے حضرت شاہ محمد اجمل الہ آبادی، جن سے دائرہ شاہ اجمل قیامت تک کے لیے منسوب ہو گیا. اس سے پہلے تو وہ دائرہ شاہ افضل تھا اور دائرہ شاہ خوب اللہ تھا، لیکن اس کے بعد شاہ اجمل صاحب کے بعد دائرہ شاہ اجمل ہو گیا. شاہ خوب اللہ کے ایک بیٹے یعنی شاہ ناصر افضلی کے سب سے بڑے بھائی ناقد خدا اور لاولد ختم ہوئے. ان کی ان کا ایک شعر سن لیجئے. شاعر وہ بھی تھے بہت، اور اپنے چھوٹے بھائیوں کی تربیت بہت کی انہوں نے. شعر سن لیجئے. اور شعر کیا ہے؟ یہ تو ضرب المثل اور گویا قول زریں ہے کہ مگو با یار حرف ناملائم، مگو با یار حرف ناملائم، رگے گل طاقت نشتر ندارت. واہ واہ، کیا بات. رگے گل طاقت نشتر ندارت. رگے گل طاقت نشتر ندارت. حضرت شاہ اجمل الہ آبادی، شاہ اجمل الہ آبادی سے دائرہ شاہ اجمل کے جس دور زریں کا آغاز ہوتا ہے وہ پھر وہ چلا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک دائرہ شاہ اجمل تاریخ ادب و تہذیب و ثقافت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، اپنے جلوے دکھا رہا ہے. میر شیر علی افسوس کا جو مضمون ہے صوبہ خوش سواد الہ آباد، اس میں دائرہ شاہ اجمل کا ذکر. معروف جو شاہ وجیہ الدین اشرف کا تذکرہ صوفیاء ہے، بحر قخار، اس میں دائرہ شاہ اجمل کا ذکر. اور متعدد کتب میں شاہ محمد اجمل الہ آبادی کے زمانے سے ہی اردو کا داخلہ، بلکہ شاہ محمد ناصر افضلی کے زمانے سے ہی دائرہ شاہ اجمل میں اردو، لیکن بس اردو نمک کی طرح، دال میں نمک کی طرح، کہ کسی نے کوئی مصرع کہہ دیا، ورنہ فارسی کا تو پورا ماحول تھا. اور فارسی کا مامو جان، میرے مامو جان دائرہ شاہ اجمل سے زیادہ نشین سید محمد اکمل اجملی لکھتے ہیں کہ دائرے میں اردو شاعری کی تاریخ کی پہلی کلی شاہ محمد اجمل الہ آبادی کی ذات ہے. فارسی شاعری میں اس درجے پر فائز تھے کہ اپنے زمانے میں ناصر ثانی کہے جاتے تھے. ناصر سرہندی کے پائے کے شاعر تھے. ان کی شاعری میں سوز و گداز، کشش، اچھوتی و نادر تشبیہات و استعارے، اور الفاظ کی نشست و برخاست، پیکر تراشی اور تصوف کی چاشنی ملتی. یہ شاہ محمد اجمل الہ آبادی عہد شجاع الدولہ کے شاعر ہیں یا صوفی ہیں اس زمانے میں. اور اس زمانے میں شعراء کے درمیان بہت سارے مناقشے بھی ہوتے رہتے تھے، بہت سارے معاملات بھی ہوتے رہتے تھے، اور اس میں بھی شریک ہوتے تھے. وہ جو ہندوستان کی حج وہ کسی نے کہی تھی
تو اس کا جواب بھی انہوں نے دیا تھا شاہ اجمل الہ آبادی نے، اور ان سے منسوب بھی جو اشعار ہیں وہ بہت زبردست ہیں. میں ان کے حضرت شاہ محمد ناصر افضلی کا ذکر کر رہا تھا تو میں ان کا شعر آپ کو، ایک شعر مجھے یاد آ گیا ان کا، سن لیجئے کہ پردے نیلو فری بر روئے تاباں دیدام، پردے نیلو فری بر روئے تاباں دیدام، روئے تاباں دیدام، یا غلاف کعبہ یا زلف پریشاں دیدام. واہ واہ واہ، کیا بات، یا زلف کعبہ یا غلاف کعبہ یا زلف پریشاں دیدام، یا زلف پریشاں دیدام، ہر کے رسیدہ از عدم بر سر خان زندگی، راخت سفر ازیں سرا بستہ 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 است. اور ایک ربائی ان سے منسوب ہے جو اردو کی ہے، اور یہ ذکر خازن الشعراء جو شاہ میرنجان سید کی تصنیف ہے، اور اب اسے مرتب کر کے پروفیسر عبدالقادر جعفری نے شائع کیا ہے، اور اس کے بارے میں تعارفی مضمون اور پہلے پروفیسر اختر مہدی صاحب جواہر لال یونیورسٹی تحریر فرما چکے ہیں. پروفیسر اختر مہدی کا کمال یہ ہے کہ پروفیسر اختر مہدی نے حضرت شاہ اجمل الہ آبادی ہی کے بارے میں ریسرچ کی ہے. شاہ اجمل الہ آبادی و ادب فارسی کے نام سے ان کا مقالہ ایران کلچرل ہاؤس سے شائع ہو چکا ہے اور آسانی سے مل سکتا ہے. میں حضرت شاہ محمد ناصر افضلی تخلص فرماتے تھے، ان کے فارسی اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے. میں نے ان کی ایک اردو ربائی سناتا ہوں آپ کو، اور یہ امام حسین شہید کربلا علیہ السلام کو خراج عقیدت ہے، اور ان کا ذکر ہے کہ فرزند بوالحسن کو کیا ہے شہید آج، فرزند بوالحسن کو کیا ہے شہید، کو کیا ہے شہید آج، لعنت برستی ہے ز فلک بر یزید آج. واہ کیا بات. اور ہیہات شمر خنجر زہر آبدار زد، بر حلقے پاک بر حلقے پاک تشنا ز دستے پلید آج. آج کیا امتزاج اب اس میں فارسی اور اردو. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ریختہ کا بہترین نمونہ ہے یہ ربائی. شروع کے 2 مصرے تو خیر ہیں اردو میں، فرزند بوالحسن اور ز فلک بر یزید کی ترکیب فارسی ہے، لیکن بعد والا تو پورا شعر ہی فارسی میں ہے، علاوہ آج ردیف کے ہیہات شمر خنجر زہر آبدار زد، بر حلقے پاک تشنا ز دستے پلید آج. بہت عمدہ. حضرت شاہ محمد اجمل الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، ان کے زمانے میں چیلنجز ذرا زیادہ تھے، تو انہوں نے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا. چیلنجز تھے مختلف قسم کے، جو عقائد باطلہ ہیں ان کے یلغار کے، تو آپ نے ان سے حفاظت کے لیے اہل شہر اور جن لوگوں پر آپ کا اختیار تھا ان لوگوں کو ان کی اصلاح کے لیے آپ نے عملی طور پر کوششیں کی، اور اس زمانے کے ماحول کے عین مطابق آپ نے بہت ساری اصلاحی جو خدمات ہیں وہ انجام دیں. اس کے علاوہ تصنیف اور تالیف کا سلسلہ بھی بہت باکمال رہا اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے ہماری تو نہیں، معاف کیجیے گا، کچھ انٹرپشن سا مجھے لگ رہا ہے، کچھ آواز. نہیں ٹھیک ہے، بہتر ہے، آواز بالکل صاف آ رہی ہے آپ کی، جاری رکھیں. میں معذرت چاہتا تھا. شاہ محمد اجمل الہ آبادی کا ذکر ہو رہا تھا. آپ کا
آپ کا سب سے پہلے میں آپ کا ایک شعر سناتا ہوں، مجھے ایک دم سے یاد آ گیا. آئینہ صفت در صفے کوراں منم اجمل، آئینہ آئین صفت در صفے کوراں منم اجمل، غم نیست اگر گرمی بازار ندارم. غم نیست اگر گرمی بازار ندارم. بازار نہ دارم. بہت عمدہ. آئین صفت در صف کوران منم اجمل، غم نیست اگر گرمی بازار نہ دارم. ہم شاہ محمد اجمل الہ آبادی کے ایک اور بھائی تھے جو لکھا ہے کہ 16 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. نام تھا شاہ غلام خوب اللہ اور تخلص کرتے تھے نجفی. اور ان کا ایک شعر جب میں نے پڑھا تو میری کیفیت عجیب ہوئی، اور میں نے کہا کہ یہ اس شخص کو مطلب جائز تھا کہ یہ 16 سال کی عمر میں مر جائے. جو ایسا شعر کہے اس کو زندہ پھر زیادہ دن زندہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سودا کے بارے میں محسن آزاد نے لکھا ہے کہ سودا کسی جگہ بیٹھے تھے تو ایک لڑکا آیا اور شعر پڑھا اس نے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو سودا اچھل پڑا، اس نے داد تو دی اور کہا کہ میاں بہت دن جیتے نظر نہیں آتے. اور بالکل صحیح ہوا کہ وہ لڑکا آگ ہی لگی اور جل کے مر گیا. تو یہ شاہ غلام خوب اللہ نجفی کا جو شعر میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں، یہ شعر سنیے اور اندازہ کیجئے کہ صاحب کیسے شعر ہے ان کا کہ شراب ناب کے زاں لال لب کشیدم دوش، شراب ناب کے زن لال لب کشیدم دوش، لب کشیدم دوش، جو تند بود کہ سوراخ کرد پہلو را، جو تند بود کہ سوراخ کرد پہلو را. سوراخ کرد پہلو را. آپ دیکھیں کیسی زبردست. حضرت شاہ اجمل الہ آبادی 1160 ہجری میں دائرے شاہ اجمل میں پیدا ہوئے، اور ان کے بڑے بھائی مطلب بڑے چچا شاہ محمد فاخر کی تاریخ ولادت خورشید سے نکلی تھی کہ 40 سال بعد 1160 ہے نا، 1160 40 سال بعد پیدا ہوئے. خورشیدم سے ان کی تاریخ ولادت نکلتی. اور آپ نے خود ہی اپنے تاریخ ولادت کی وضاحت فرمائی. آپ ہی کے زمانے میں خانقاہ باضابطہ تعمیر ہوئی. آپ دائرہ شاہ اجمل میں داخل ہوں تو بڑا سا پھاٹک ہے، ایسا پھاٹک جس پر ہاتھی سوار کے ساتھ اور اپنے اس تمام تکلفات کے ساتھ داخل ہو جائے. اور اس کے سامنے بارادری ہے. بارادری بئی صورت کہ اس کے 9 در تو باہر ہیں اور 3 در اندر، اور اس بارادری میں خانقاہ کے رسوم ہوتے تھے. اور سجادہ نشین کی رہائش کے لیے، یعنی حضرت شاہ اجمل الہ آبادی کی رہائش کے لیے ایک بہت پرتکلف مکان جس میں آج بھی ہم رہتے ہیں، محل کے نام سے بارادری کے پیچھے تعمیر فرمایا. یعنی دائرہ شاہ اجمل میں جو تعمیرات ہیں وہ سب حضرت شاہ محمد اجمل الہ آبادی کے زمانے کی ہیں. آپ نے خانقاہ و تعمیر کی. اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں الہ آباد تو ہم آپ کو دکھائیں گے بارادری کی پیشانی پر جو سنگ موسیٰ پر لکھا ہوا، سنگ مرمر پر سنگ موسیٰ سے ایک قطعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ قطعہ بادشاہ ہند بہادر شاہ ظفر نے تحفے میں بھیجا تھا. اور وہ قطعہ سن لیجئے کہ حضرت اجمل ابن ناصر دین ناصراں ابن شاہ خوب اللہ گفت سال بنائے او حاطف خانقاہ محمد اجمل شاہ. تاریخ بھی ہے اور تحفہ ہے بادشاہ ہند جو موجود ہے دائرہ شاہ اجمل میں، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے. حضرت شاہ محمد اجمل الہ آبادی نے کئی اہم کتابوں کا ترجمہ بھی کیا، اور قرآن حکیم کا بطور خاص فارسی میں ترجمہ فرمایا. اور فارسی میں قرآن حکیم کا وہ ترجمہ ابھی قلمی صورت میں ہے،
اور دائرہ شاہ اجمل کے جو تبرکات ہیں یا دائرہ شاہ اجمل کا جو سرمایہ ہے اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے وہ ترجمہ، ظاہر سی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے قصائد، باقاعدہ فہرست دی ہے بہت طویل، اختر مہدی صاحب نے اپنی تھیسس میں، اور بہت تفصیلات کی ہیں۔ اور آپ کا ایک اردو دیوان بھی آپ سے منسوب تھا جو بابائے اردو مولوی عبدالحق دائرہ شاہ اجمل تشریف لائے اور اہتمام سے مانگ کے لے گئے کہ میں اس کو شائع کراؤں گا، لیکن بابائے اردو کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اور انجمن ترقی اردو کے ساتھ اس زمانے میں جو کچھ پیش آیا، تو وہ لکھا ہوا ہے کہ ان حالات کی نظر ہو کے اور ضائع ہو گیا۔ لیکن فارسی دیوان تمام قصائد اور رباعیات کا ذخیرہ موجود ہے، جن میں سے میں نے آپ کی خدمت میں ایک آدھ اشعار پیش کیے، ایک آدھ اشعار اور سنا دوں گا آپ کو۔ حضرت جی شاہ جی محمد یقین۔ اجمل الہ آبادی نے جو، اچھا کئی کتابیں آپ کی جو ہیں مختلف لائبریریز میں بھی موجود ہیں، برٹش انڈیا آفس لائبریری برٹش میں بھی کچھ کتابیں آپ کی، کچھ نسخے آپ کے قلمی موجود ہیں۔ حضرت شاہ محمد اجمل الہ آبادی کے ایک دو اشعار اور سن لیجئے کہ باز می آرم بوحشت این دلے دیوانہ را، می روم سوئے بیاباں می گزارم خانہ را، اور شب نظر کردم کہ در آغوش من جانانه بود، چون صبح چو برخاستم دیدم کہ این افسانہ بود۔ واہ بہت عمدہ۔ اے آنکھ بہرے قتل من اقرار می کنی، امروز گر مرا بکشی کار می کنی۔ عجب عجب عجب۔ آپ کے شب اگر ہمارا وہ شکار نکلے۔ یہ دور میں دائرہ شاہ اجمل کو جو شہرت اور جو بلندی عطا ہوئی اللہ کی طرف سے، اور جو پسندیدگی اور محبوبیت کا سلسلہ تھا، اس نے چار دانگ عالم میں دائرہ شاہ اجمل کو اور دائرہ شاہ اجمل کے متعلقین کو جو ہے خوب روشناس کرایا۔ حضرت شاہ محمد اجمل الہ آبادی کے چچا زاد بھائی شاہ فاخر محدث ہندی کے بیٹے شاہ غلام قطب الدین مصیب، جو شاہ اجمل کے استاد بھی ہیں اور مینٹر بھی ہیں، چونکہ حضرت شاہ اجمل الہ آبادی کے والد کا بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا، شاہ صاحب بہت چھوٹے تھے، 14-15 سال کی عمر میں تو دائرہ شاہ اجمل کی مسند ارشاد پر بیٹھ گئے تھے، اور اس وقت سے آپ نے خدمت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زبردست کیا۔ حضرت شاہ غلام قطب الدین مصیب فارسی اور اردو دونوں میں شاعری کرتے تھے، اور ان کے دونوں کے ایک ایک شعر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ کرد آشنائے آں بت پیما شکن مرا، بیگانہ کردہ است دل من ز من مرا، اور دل خواستم کہ یار ستانم نمی دہد، از بہر نیم بوسا بجانم نمی دہد۔ جانم نمی دہد۔ اور اردو کا ایک شعر سن لیجئے کہ سیاہ بخت کے گھر کون ہے جو لائے چراغ، بہت عمدہ۔ سیاہ بخت کے گھر کون ہے جو لائے جو چراغ، لائے چراغ، میرے مزار پر جلتا ہے دل بجائے چراغ۔ واہ واہ واہ، کیا شعر کہا ہے میرے صاحب، مزار۔ مجھے لگتا ہے آج کا شعر ہے۔ سیاہ بخت بالکل کے گھر بالکل۔ کون ہے جو لائے یہ چراغ، چراغ میرے مزار پہ مزار جلتا پر ہے، جلتا ہے دل بجائے چراغ۔ بجائے چراغ۔ حضرت شاہ اجمل الہ آبادی کے ایک ہی صاحبزادے شاہ ابو المعالی عالی دائرہ شاہ اجمل میں 19 ذی قعدہ 1196 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد سے ہی تعلیم و تربیت اور تمام ادب و شاعری کا تو ذوق تھا ہی، اور بہت قادر الکلام شاعر تھے۔ اردو کا دخل ہو چکا تھا دائرہ شاہ اجمل میں، اس لیے آپ کا اردو کلام بھی ملتا ہے مذہبی اور ادبی کتابوں کے علاوہ۔ ایک کتاب آپ کی تحفۃ القادریہ بہت مشہور ہے،
اور اس کے علاوہ اردو اور فارسی میں آپ کے اشعار جو بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور آپ ہی کے زمانے میں ناسخ کا داخلہ دائرۂ شاہ اجمل میں ہوا۔ ناسخ یعنی شیخ امام بخش ناسخ اردو کا باکمال شاعر، خیال بند، اعلیٰ درجے کا شاعر۔ ناسخ کو بوجوہ کئی بار بادشاہ نے لکھنؤ سے نکالا، اور جب جب ناسخ لکھنؤ سے نکلے تو ان کو جو ٹھکانہ ملا وہ دائرۂ شاہ اجمل میں شاہ ابو المعالی علی کے زیر سرپرستی و سایہ۔ دائرۂ شاہ اجمل کا جو پھاٹک ہے ابھی بھی موجود ہے، اس کے اوپر ایک دو کمرے بنے ہوئے ہیں، اسی پر ناسخ کا قیام رہتا تھا۔ جو سب سے زیادہ مدت ہے ناسخ کے قیام کی دائرۂ شاہ اجمل میں وہ 12 برس ہے۔ اور اس کا بہت تفصیلی ذکر آب حیات میں محمد حسین آزاد نے ناسخ کے بیان میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی دائرۂ شاہ اجمل کے صاحب سجادہ اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ سید احمد اجملی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا سید نذیر احمد اجملی سکندر پوری نے ایک مضمون ناسخ اور دائرۂ شاہ اجمل کے عنوان سے لکھا، جو بابا اردو ہی کے پرچے اردو میں جو اورنگ آباد سے نکلتا تھا 1932 میں شائع ہوا۔ وہ مضمون موجود ہے اور اس کے حوالے سے ریسرچ اسکالرز اور طلباء گفتگو بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ شاہ محمد اجمل الہ آبادی کے بیٹے شاہ ابو المعالی علی کے زمانے میں دائرۂ شاہ اجمل میں ناسخ کا داخلہ ہوتا ہے، اور ناسخ کو شاہ غلام اعظم افضل کا استاذ باقاعدہ متعین کیا جاتا ہے۔ شاعری میں وہ شاہ ابو المعالی علی کے بیٹے اور دائرۂ شاہ اجمل کے سجادہ نشین شاہ غلام اعظم افضل کے استاد تھے، اور یہ بات بہت تفصیل سے تاریخ ادب اردو کی تمام کتابوں اور دائرۂ شاہ اجمل سے متعلق تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور بہت تفصیلات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے تفصیلات کا تو بھی کا وقت نہیں ہے، خاصا وقت ہو گیا۔ تو ناسخ کا جو ایک شعر مشہور ہے کہ ہر پھر کے دائرے ہی میں رکھتا ہوں میں قدم، آئی کہاں سے گردش پرکار پاؤں میں، یہ بھی اسی دائرۂ شاہ اجمل کے بارے میں ہے۔ حضرت شاہ ابو المعالی علی کا ایک دو اشعار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ فارسی کا شعر سن لیجیے کہ در نیا گوشے تو می بینم درے نایاب را، در نیا گوشے تو می بینم درے نایاب را، کرد یکجا معجزے حسن آتش و سیماب را۔ در نیا گوشے تو می بینم درے نایاب را، کرد یکجا معجزے حسن آتش و سیماب را۔ آتش و سیماب را، واہ، ایک شعر اور نادر اجتماع، کیا نادر استعمال بھائی۔ پردے از دلم قرار، پردے از دلم قرار، دلم قرار، اشوگرا تو کیستی، راست بگو جفا شیار، بہر خدا تو کیستی۔ اردو کا شعر سن لیجیے، اردو کا شعر سن لیجیے کہ آئینہ پنہا بغل میں لے کے میں ان سے کہا، آئینہ پنہا بغل میں لے کے میں ان سے کہا، ہم تمہیں تم کو دکھا دیں گے تو کیا دو گے ہمیں۔ واہ واہ، کیا بات۔ پہلے تو یہ سن کے کچھ حیران ہو کر رہ گئے، پہلے تو یہ سن کے کچھ حیران ہو کر رہ گئے، پھر کہا ہنس کر کے آئینہ دکھا دو گے ہمیں، آئینہ دکھا دو گے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ نور تجلی یہ نہیں، نور تجلی یہ نہیں موسیٰ، طور پہ ایسا جلوہ کہاں ہے، نور تجلی یہ نہیں موسیٰ، طور پہ ایسا جلوہ کہاں ہے، آ کے ہمارے نور نظر نے پردے میں دکھلائی آنکھیں۔ واہ، آ کے ہمارے نور نظر نے پردے میں دکھلایا۔
1225 ہجری تاریخ ولادت ہے حضرت شاہ غلام اعظم افضل الہ آبادی کی، جو شاہ ابو المعالی کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے پھوپھا شاہ علی جعفر، جو میرے یعنی سراج کے جد ہیں، ان سے تعلیم حاصل کی، اور میر زین العابدین بیمار سے بھی اکتساب فیض کیا۔ آپ کی تصانیف میں داستان نگارستان عشق ہے، جو لندن میں موجود ہے قلمی صورت میں، اور گلدستہ گلشن طلسم اردو ہے، اور فقہ اعظم ہے۔ اس کے علاوہ کئی کتابیں آپ کی اردو میں ہیں۔ اردو میں کئی دواوین ہیں، جن میں سے ایک دیوان رضا لائبریری رامپور میں، اور ایک دیوان ہمارے یہاں مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں موجود ہے۔ آپ کے شاگردوں میں بہت کمال کے لوگ تھے، جن میں دائرہ شاہ اجمل کے سجادہ نشین شاہ محمد بشیر الہ آبادی کے علاوہ معروف صوفی شاعر شاہ عبد العلیم عاصی غازی پوری سکندر پوری کا بھی اس میں گرامی ہے، اور شاہ ابو المعالی عالی کے بیٹے شاہ غلام اعظم افضل کے یہ جو شاگرد ہیں وہ اتنے باکمال ہیں کہ ناسخ کا جو سلسلہ خیال بندی ہے وہ اسی راستے سے، یعنی ناسخ شاہ غلام اعظم افضل الہ آبادی، شاہ عبد العلیم عاصی سکندر پوری اور شمشاد لکھنوی کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ یہ چاروں نام اردو غزل کی تاریخ میں بہت باکمال ہیں، اور خیال بندی کے حوالے سے بطور خاص حضرت شاہ غلام اعظم افضل الہ آبادی کے بارے میں اور دائرہ شاہ اجمل کے تمام خواص کے بارے میں سجادہ نشین دائرہ شاہ اجمل شاہ سید احمد اجملی کا ایک مضمون معارف کے ستمبر تا نومبر 1931 کے شمارے میں شائع ہوا، جو موجود ہے اور جسے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ریسرچرز لکھتے رہتے ہیں، ان کے حوالے یہ میں نے ایک مقالہ لے لیا تھا مامو جان، یعنی اپنے مامو جان سجادہ نشین دائرہ شاہ اجمل سید محمد اکمل اجملی کا، جس سے میں نے اقتباسات آپ کی خدمت میں یا اشعار بطور خاص پیش کیے کہ مامو جان نے بہت اہتمام کے ساتھ۔ شاہ غلام اعظم افضل کی ایک ربائی سن لیجئے: پے کلام مسرت زباں شدیم چے شد، پے کلام مسرت زبان شدیم چے شد، برائے ہر سخن غم دہاں شدیم چے شد، برائے ہر سخن غم دہاں دہان شدیم، شدیم چے شد، سکوت من نازی گفتگو لا حاصل، بسان توتی گویاں بیان شدیم۔ شدہ نہایت عمدہ۔ اردو کے اشعار سن لیجئے کہ شاد و عجیب و غریب شعر ہے صاحب۔ شاد و آباد رہیں عیش و مسرت والے، شاد و آباد شاد و رہیں آباد رہیں مسرت والے، والے، کاٹ ہی لیں گے مصیبت کو مصیبت والے، واہ بہت عمدہ۔ غربت میں مجھے یوں ہی خیال وطن آیا، غربت میں مجھے یوں ہی جو ہی خیال وطن آیا، ہونے لگی پاؤں پا میرے گرد سفر بھار، ہونے عمدہ۔ لگی پاؤں پا میرے گرد سفر، گرد سفر بار، وہ خار ہوں کہ خار کو بھی مجھ سے اجتناب، وہ خار خار ہوں کہ ہوں کہ خار کو بھی مجھ سے اجتناب، کانٹے بھی بھاگتے ہیں میری رہ گزر سے دور۔ واہ اور آپ کی بہت شاعری عمدہ مضمون۔ کیا مضامین ہیں، کیا بیان ہے، کیا ارشادات ہیں، کیا حسن کلام ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پورا سلسلہ ہے دائرہ شاہ اجمل میں۔ 1857 کا عہد جو بہت زحمتوں کا تھا، اس میں دائرہ شاہ اجمل کی بہت ساری معافیاں ضبط ہوئیں، دائرہ شاہ اجمل کے اکابر کو، صوفیاء کو بہت زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی زمانے میں حضرت ایک اور بہت اہم حضرت شاہ اجمل الہ آبادی کے 3 بہت باکمال نواسے، شاہ اجمل الہ آبادی کی بیٹی کے بیٹے، ان میں سے ایک تو ایسے زبردست بڑے، جن کا نام شاہ میرن جان تھا، تخلص سید فرماتے تھے۔ خازن الشعراء ایک تذکرے کا ذکر میں نے آپ سے کیا، جس کو مرتب بالکل کر بالکل، شائع کر دیا گیا ہے۔ خازن الشعراء کے مؤلف حضرت شاہ میرن جان سید ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری کتابیں،
تحفۃ الکبیر، وسیلۃ القبول، غایۃ التوضیح، خلاصۃ المناقب، غایۃ المطالب، اظہار السعادت، اور اس کے علاوہ منظوم مثنوی نان و کباب، مثنوی اظہار حقیقت، مثنوی فتح الحسین وغیرہ جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو شہرت عرب و عجم خازن الشعراء کو ہے، سب جانتے ہیں اسے. کیا شاعر تھے، سید تخلص کرتے تھے. شعر سن لیجئے کہ چشمان سیاہ مستے تو کافر، چشمان سیاہ مست تو کافر، سیاہ چشمے غزالاں آفریدن. واہ واہ، سیاہ چشمے غزالاں آفریدن، نہایت عمدہ. اور اردو میں بھی شاعری فرماتے تھے. اردو کا ایک شعر سن لیجئے کہ ہزاروں پھرتے ہیں دیر و حرم میں آوارہ. واہ واہ واہ، پھرتے ہیں دیر و حرم میں آوارہ، ہمیں کچھ ایک تیرے عشق میں خراب نہیں. کیا بات. اور ان کے جو سچا شعر. چھوٹے بھائی تھے شاہ احمد کبیر معروف شاہ احمد جان، وہ ہمارے جد امجد یعنی ہمارے دادا کے دادا کامل تخلص فرماتے تھے. اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے. اور ان کا اور الہ آباد دائر شاجمل میں ہی مدفون ہیں. ان کا شعر سن لیجئے کہ اے خوشا وقت کے بعد دل برے شیریں حرکات، اے خوشا وقت دل برے شیریں حرکات، روز خود شام و سحر خیش سحر گاہ کنم. اور دل تپیدن دیدانم بر سینام تنہا درست، دل تپیدن دیدانم بر سینام تنہا درست، مایہ تسکین جانے بے قرار من نشد. مائے تسکین جانے بے قرار من نشد. کیا بات، بہت عمدہ. ظاہر میں پھر گیا وہ ستمگر تو غم نہیں، ظاہر میں پھر گیا وہ ستمگر تو غم نہیں، دل سے جو انس تھا اسے وہ ہم سے کم وہ نہیں. ہم سے کم نہیں. بہت عمدہ. بہت گویا پورا سلسلہ ہے. اور ان کے یعنی شاہ میرنجان سید کے بیٹے شاہ محمد بشیر الہ آبادی جو دائرے شاہ اجمل کے سجادہ نشین ہوئے شاہ غلام اعظم کے بعد، اور 1338 ہجری میں دائرے شاہ اجمل میں پیدا ہوئے. آپ نے سلسلے کے فروغ میں اور بیعت و ارشاد اور اصلاح نفوس ابن آدم کا ایک سلسلہ کیا، اور غازی پور تا سرحد بنگال آپ کے مریدین اور متوسلین کا سلسلہ ہے. اور آپ نے بہت طویل عمر پائی، تقریباً 90 برس آپ زندہ رہے، اور دائرے شاہ اجمل کی روایات کو، تہذیب اس نفوس انسانی اور اصلاح و تربیت ابن آدم کو اپنا وتیرہ بنا لیا. اور اس طرح آپ نے بے پناہ لوگوں کے دلوں کو راہ حق کی طرف، راہ راست کی طرف ملتفت کیا، اور ایک ایسا ماحول بنایا جس میں انسان دوستی، ہمدردی، محبت اور اخوت کا ایک غیر مختتم سلسلہ آپ کی ذات سے جاری ہوا. شعر بھی کہے، نثری تصانیف بھی کی، لیکن توجہ زیادہ آپ کی عملی اصلاح نفوس حضرات انسان پہ رہی. تو آپ نے شعر ایک آپ کا بھی سن لیجئے کہ چوں شد خدمت غیرت ماہے، حور فریب شاہن شاہے، شوخ شنگ سیم اندامے، آہو چشمے تیز نگاہے، کیا سرابہ. خضر مانی موسی عمراں. کیا شعر ہے، خضر مانی موسی عیسی دوراں حق آگاہے. واہ.
گفت بشیر اے بر تو فدایم برمن نظر شام پگاہے. فرمن نظر شام پگاہ. بہت عمدہ. کہتے تھے اور کیا کیا شعر فرمائے ہیں. ایک شعر سن لیجئے کہ ہم پاؤں اٹھائے ہوئے صحرا کو چلیں گے, ہم پاؤں اٹھائے ہوئے صحرا کو چلیں گے, کانٹوں نے اگر بوجھ سنبھالا کف پا کا. ہاں ہاں واہ واہ, کانٹوں نے اگر بوجھ سنبھالا کف پا کا. اس کا مطلب بھی بہت عجیب و غریب ہے. سننے میں نہ آیا کبھی نالا کف پا کا. واہ, سننے میں نہ آیا کبھی نالا کف پا کر. کف پا کا, رویا نہ کوئی پھوٹ کے چھالا کف پا. کیا بات. شاہ محمد بشیر الہ آبادی کے بھانجے شاہ نذیر احمد صاحب تصانیف کثیرہ ہیں, اور خاص طور سے انہوں نے ترجمے بہت سارے کیے. قصیدہ بصیری, امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قصیدہ ہے در شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شروع ہوتا ہے محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی, اور وہ جس کا شعر ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی, اور جس کو پڑھنے میں درود پڑھا جاتا ہے کہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس شرح امام بصیری, اس قصیدہ امام بصیری کی شرح سکندر پوری بر قصیدہ امام بصیری فرمائی. اور یہ شعر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا قصیدے کا, هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی, اس کے بارے میں لکھا کہ کسی طرح کا بیمار ہو, بس وہ بیماری مرض الموت نہیں ہونی چاہیے. اس شعر کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر اس کو پلایا جائے تو شفا ہو جائے گی. یہ اب دیکھیں, یہ جو تشریحات ہیں ادب کی روحانی پہلو کے ساتھ تشریحات, ادب سے استفادہ اندرونی کے معاملات کی تشریحات, یہ صاحبان مسند ارشاد اور صاحبان قلم دونوں خصوصیات اس ایک شخص میں جمع ہو وہی کر سکتا ہے. وہی کر سکتا. سید نذیر احمد نے یہ کام کر کے دکھایا. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں, بہت سارے ترجمے ہیں. ابھی ایک کتاب چھپ کے آئی ہے سیر محمدی, حضرت سید محمد گیسو دراز گلبرگہ شریف کے, یعنی حضرت نظام الدین اولیاء کے جو خلیفہ تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی, ان کے خلیفہ حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز بندر گلگر, ان کی جو سیرت ہے, ان کی جو سوانح ہے, اس کا اردو میں ترجمہ مولانا سید نذیر احمد سکندر پوری نے فرمایا, جو میری والدہ کے اور میرے والد کے دونوں کے جد اور دائرے وہاں بلیا ضلع کے پکا کوٹ میں مدفون ہیں. دائرے شاہجمل میں ساری زندگی گزاری, اور ان کا ایک شعر ان کا بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ آنکھوں ہی میں کٹتی ہے یارب شب تنہائی, اور تو ہی آ جا گر نیند نہیں آئی. کیا بات. اور ایک شعر تو ہی آ جا گر نیند نہیں آئی. فرشتے ڈھونڈ کر لائے ہیں دیکھ ہے داور محشر, فرشتے ڈھونڈ کر لائے ہیں دیکھ ہے داور محشر. یہ خنجر ہے, یہ بسمل ہے, یہ محضر ہے, یہ قاتل ہے. کیا فرشتے بات. ڈھونڈ کر لائے ہیں دیکھ ہے داور محشر, یہ محضر ہے, یہ بسمل ہے, یہ خنجر ہے, یہ قاتل ہے. یہ قاتل. میں نے کہا واہ. حضرت مولانا سید نذیر احمد سکندر پوری کے ہی بیٹے تھے ہمارے پیر و مرشد, ہمارے نانا حضور حضرت مولانا شاہ سید احمد اجملی, جو دائرے شاہ اجمل کے سجادہ نشین 1918 سے 1987 تک رہے. 1987 میں آپ کا انتقال ہوا. آپ نے شاعری نہیں فرمائی, آپ نے نثر میں ایک دو تصانیف کی, جن میں دائرے شاہ اجمل کے تعلق سے آپ کی بہت معروف آپ کی کتاب ہے اور آپ کا ایک رسالہ ہے.
اور خدمت خلق کا ایک غیر مختتم سلسلہ، اور اصلاح و تربیت نفوس کا ایک بہت بڑا سلسلہ آپ نے کیا، اور اپنی اولاد کو جو تربیت دی، تو اولاد 3 بیٹے آپ کے اور تینوں باکمال۔ بڑے بیٹے کا نام ڈاکٹر اجمل اجملی، معروف ترقی پسند شاعر، ادیب، دانشور اور قلمکار۔ ڈاکٹر اجمل اجملی دلی میں مقیم رہے، دلی ہی میں آپ نے ملازمت کی، جامعہ نگر کے علاقے میں رہتے، اور آخر میں جامعہ کے اسی بٹلہ ہاؤس کے قبرستان کی خاک کا حصہ بنے، وہیں مدفون ہیں۔ آپ کا ایک شعری مجموعہ ہے سفر ذات کے نام سے، اس کے علاوہ آپ کی تصانیف کئی ہیں، اردو سے ہندوؤں کا تعلق۔ ایک کتاب ہے جو باغی شاعر تھا بنگال والا، قاضی نظر الاسلام، شاعر آتش نوا کے نام سے، اس کی سوانح اور اس کے کلام کا ترجمہ۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین آپ نے لکھے۔ ایک شعر ان کا بھی سن لیجئے ڈاکٹر اجمل اجملی کا، جی جی۔ چھوڑ آیا ہوں سلگتی ریت میں، چھوڑ آیا چھوڑ آیا سلگتی ہوں ریت۔ سلگتی ریت میں، جانے کیا کہتا ہو نقشے پا مجھے، کیا بات ہے، بالکل جانے بے کیا دل کا انداز۔ نقشے پا مجھے۔ آپ سوچیں، جانے کیا کہتا ہوں نقش پا مجھے۔ یہ سجادہ نشین دائر شاہ اجمل کے فرزند اکبر تھے، لیکن ادیب، شاعر اور کل وقتی وہاں ملازمت دلی کی اور دلی کا قیام، تو دائر شاہ اجمل کی خانقاہ کی تمام ذمہ داریاں ان کے برادران اصغر کے سر تھیں، جن میں سجادہ نشین دائر شاہ اجمل شاہ سید احمد اجملی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے فرزند اصغر سید محمد افضل اجملی صاحب سجادہ ہوئے، لیکن ان کو قسمت نے بہت کم وقت دیا۔ میرے خیال میں 10 سال ہی وہ صاحب سجادہ رہے، اور 47-48 سال کی عمر میں وہ 1997 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک دو رسائل آپ سے منسوب ہیں، اور اردو میں شاعری فرماتے تھے۔ اردو میں ایک شعر ان کا بھی میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں۔ جی جی جی، بالکل، سچ شوق سننے کے لیے تیار۔ دھواں برستا ہے پانی کی بوند بن بن کر، دھواں برستا ہے پانی کی بن بن، بوند بن بن کر، میرے قریب ناؤ بہت اندھیرا ہے۔ واہ واہ، یہ تو عصری ماحول کی عکاسی بھی ہے ایک طریقے سے، اگر دلی کے ماحول کی۔ بہت باکمال، لیکن ان کو حیات مستعار نے موقع نہیں دیا، اور جلد ہی وہ دائر شاہ اجمل کی خاک پاک میں آسودہ خواب ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو میں نے جو مرثیہ کہا تھا اس کا مطلع یاد آ گیا، سن لیجئے۔ جی جی جی، ارشاد۔ تھا جو دائرے کا نگیں گیا، آج دائرے کا نگیں گیا، کہ قرار قلب حزیں گیا۔ تھا جو دائرے کا نگیں گیا، گیا، کہ قرار قلب حزیں گیا، حزین گیا۔ میرے گھر کا ماہ چہاردہ سر شام زیر زمیں گیا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد 97 میں ان کے انتقال کے بعد میرے مامو جان سید محمد اکمل اجملی، جو صاحب سجادہ دائر شاہ اجمل سید میاں صاحب کے فرزند اوسط تھے، انہوں نے ذمہ داری سنبھالی علمی طور پر اور قلمی طور پر۔ تو وہ دائر شاہ اجمل کی تمام ذمہ داریاں، یعنی ان کی کتاب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، نقش دوام انہی کی کتاب ہے جو ان کی آخری کتب میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ تذکرہ سراج منیر، جو ابھی شرمندہ اشاعت نہیں ہوا ہے، موجود ہے دائر شاہ اجمل میں، جس میں انہوں نے سجادگان دائر شاہ اجمل کی تاریخ اور ان کی خدمات اور ان کا ذکر بہت تفصیل سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی کتابیں نثر میں الہ آباد کے علماء کے فارسی ادب میں جو خدمات ہیں ان کے بارے میں وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ رہے تھے، جو مکمل نہیں ہو پایا۔ اختر مہدی صاحب کے کلاس فیلو تھے، اور اختر مہدی صاحب کے ریسرچ میں، اور یہ تو ایک نام ہے
کتنے ریسرچ اسکالرس ہیں جن کو دائرہ شاہ اجمل کے اس تخت پر بیٹھ کر سید محمد اکمل اجملی صاحب نے مستقلاً تعاون کیا، اور الہ آباد کی تاریخ، خانقاہوں کی تاریخ، تصوف کی تاریخ اور شعراء کا ذکر، اس پر تو ان کو عجیب و غریب ملکہ حاصل تھا۔ تخلیق کار اس اعلیٰ درجے کے تھے، جدید شاعر باقاعدہ، اس زمانے میں جدیدیت کا غلبہ بہت تھا تو جدید شاعر تھے، لیکن ماحول تو دائرہ شاہ اجمل کا خانقاہی ماحول تھا، اور اس خانقاہی ماحول میں عجیب و غریب قصائد انہوں نے کہے ہیں حضرات اہل بیت اطہار کی شان میں، بطور خاص مولا کائنات کے حضور، امام سجاد سیدنا زین العابدین علیہ السلام کے حضور کیا کیا اشعار کہے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو ان کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی وہ 571 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس مناسبت سے انہوں نے 571 بند مسدس کے سیرت پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کہے، اور ایک ایک بند ہے کہ قیامت۔ شاید کوئی ایک بند میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، پہلے دیکھیے کہ انہوں نے جو تمام اصناف ہیں ان کے حوالے سے کیا گفتگو کی، کہتے ہیں ہر غزل آپ کے نقش کف پا کے صدقے، واہ، ہر غزل آپ کے نقش کف پا کے صدقے، منقبت صنف ہے وہ پاؤں کے جو لے بوسے، آہ، اور عربی و فارسی اردو میں ہیں کیسے کیسے، جو مشاہیر زمانہ ہیں کس کے بندے، ان میں عرفی کوئی غالب کوئی قانی ہے، اس سے انکار یہ کتنی بڑی نادانی۔ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ جو حضور اصناف کا کیسا استعمال، جو انہوں نے سراپا کہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو بے مثال ہے صاحب۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے بالکل یقیناً۔ میں براہ راست سراپا کے اشعار سناتا ہوں آپ کو کہ سر اقدس کے سجا تاج نبوت جس پر، سر اقدس کے سجا تاج نبوت جس پر، نرم گیسو تے کچھ ایسے کہ پھسل جائے نظر، پھسل جائے نظر، شاخیں پھوٹی ہوئی بالوں میں پروئے گوہر، حسن ایسا کہ نہ دیکھے کبھی چرخے اخضر، اور گردن ایسی تھی کہ چاندی کی سراہی بھی خجل، واہ واہ، وہ فقیری کے جسے دیکھ کے شاہی بھی خجل، وہ جبھی سورہ والشمس کی تفسیر کہیں، ابرو ایسے کہ نہ تلوار نہ ہم تیر کہیں، ما زاغ بصر کی جسے تفسیر کہیں، ایسا کہ جسے بولتی تقدیر کہیں، واہ، اور راستی بینی کی آیات قرآنی کہیے، گوش کیوں کہتے ہیں قدرت کی نشانی کی، واہ، بہت عمدہ۔ یہ بند تو صاحب قیامت کا ہے کہ لب جنہیں دیکھیں تو شرمائیں جواہر مرجاں، لب جنہیں دیکھیں تو جواہر مرجاں، ان کے دنداں ہیں کہ ترتیب نزول قرآن، واہ، کیا استعمال کی، ترتیب نزول قرآن، کہنے پاک کے تسکین و قرار دل و جان، کہنے پاک تسکین و قرار دل و جان، جن کے مداح نظر آتے ہیں ماہ کنعان، اور بیت دیکھیے کہ شرم سے سرخ ہوئے جاتے ہیں لالے یمنی، شرم سے سرخ ہوئے جاتے ہیں لالے یمنی، ابن ایسی کے دبے خوشبوئے مشکے، واہ۔ اس کے علاوہ ان کے قصائد، ان کی نعت، ان کے اشعار اور ان کے غزلیہ اشعار ایک بہت کثیر تعداد میں ان کی شاعری موجود ہے، اور آپ کے سامنے یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ طالب علم کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ اگر کوئی ایک شخص ہے جس کی توجہ، جس کی عطا اور جس کے نگاہ نے اس حقیر فقیر کو زبان دی ہے، تو وہ بلا شبہ سید محمد اکمل اجملی ہیں۔ اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ اور اس پورے سلسلے میں جو سلسلہ شاہ محمد افضل الہ آبادی سے اور سید محمد اکمل اجملی تک آیا ہے،
اس میں جو تربیت نفوس کی گئی ہے وہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کو انسان سمجھیے، انسان کے ساتھ کسی طرح کے تعصب کے کسی سلسلے کو روا نہ رکھیے، اور آپ کے پاس جو آئے اس کی مدد کیجیے۔ یہ پیغام ان اسلاف، ان بزرگوں، ان صوفیائے دائرے شاہ اجمل کی نثری تحریروں سے بھی نکلتا ہے، اور ان کی شاعری سے بھی، جو انسانی دردمندی، انسانی اخوت، انسانی ہمدردی اور شرف و فضیلت حضرت انسان کے بارے میں ہے۔ اور جب ہم حضرت انسان کہتے ہیں تو اس میں اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول کو کہ کوئی عربی، کوئی عجمی، کوئی احمر، کوئی اسود، اس کو کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت تو تقوی کو ہے۔ اور تقوی کا مطلب صاحبان خانقاہ سے بہتر کون سمجھ کہ وہ بتاتے ہیں کہ دل بدست آور کے حج اکبر است۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کا دل تو نہیں توڑا، آپ نے کسی کی دل شکانی تو نہیں کی، آپ نے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچایا، اور نقصان نہیں، شائبہ نقصان تو نہیں آپ کے کہیں کسی پیغام میں، کسی تعلیم میں، کسی تربیت میں آیا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ خانقاہ دائرے شاہ اجمل کی یہ روایت ابھی بھی قائم ہے۔ آج 2020 کی اس 14 دسمبر کو میں عرض کرتا ہوں کہ دائرے شاہ اجمل کے سجادہ نشین اس وقت میرے برادر عزیز، میرے مامو جان کے بیٹے سید حسین نجم الثاقب اجملی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان کو اسلاف کا جانشین قرار دے۔ ہاں، میرے برادر اصغر سید منہاج الدین اجملی، جو مامو جان یعنی سید محمد اکمل اجملی سجادہ نشین دائرے شاہ اجمل کے انتقال کے بعد، یہ ثاقب میاں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ تو بہت خورد تھے اس وقت، تو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، تو ذمہ داری بیعت و ارشاد کی اور اصلاح نفوس کی وہ سونپی گئی میرے چھوٹے بھائی۔ میں ناکارہ ہوں، میں تو آپ جانتے ہی ہیں، تو میں کسی لائق تو ہوں نہیں، تو میں نے معذرت کر لی۔ شکستہ نفسی ہے آپ کی۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی عمر پہ برکت دے۔ تو منہاج میاں، اور منہاج میں تو بھائی بے عمل آدمی ہوں، منہاج میاں عبادت و ریاضت میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور اب ان کے بارے میں آپ سے کیا بتاؤں۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھ سے 3 سال چھوٹے ہیں۔ خانقاہ، اور ہماری 2 خانقاہیں اور ہیں، ایک وہ جو سکندرپور ضلع بلیا میں درگاہ حضرت سید شاہ ولی قادری، اور ایک وہ جو غازی پور میں آستان جنیدیہ۔ ان تینوں خانقاہوں کے سجادہ نشین ایک ہوتے ہیں، میرے نانا حضور تھے، میرے مامو جان تھے، اور اب میرا ماموزاد بھائی، میرا چھوٹا بھائی سید حسین نجم الثاقب اجملی ہے۔ لیکن بیعت و ارشاد کا سلسلہ منہاج میاں یعنی میرے چھوٹے بھائی کے سپرد کیا گیا، اور منہاج میاں نے کمال یہ کیا ہے کہ سلسلے کی خدمات جو کی وہ تو کی ہی، کتابیں لکھنے کا جو سلسلہ ہمارے یہاں ایک اور طریقہ حضرت شاہ اجمل الہ آبادی سے ہے کہ انہوں نے وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شاہ اجمل الہ آبادی نے منظوم وہ قرآن حکیم کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے، تو وہ قرآن حکیم مخطوطہ ہے، کتابت بھی قرآن حکیم کی اور اس کا ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ مخطوطات قرآن کے کئی نسخے ہمارے یہاں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کیے۔ ایک ایسا نسخہ ہے جو ایک صفحے پر پورا ایک پارہ ہے۔ آپ دائرہ شاہ اجمل تشریف لائیں تو میں زیارت کراؤں گا، یہاں الف لام میم شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ ناس، یہاں پہ پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ منہاج میاں نے کمال یہ کیا کہ بڑی تختی کی پر قرآن کی کتابت کی اس طرح کہ یہاں ایک پارہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ایک پارہ ختم ہوتا ہے۔ اس طرح 15 صفحات میں قلمی قرآن حکیم کتابت کر کے اس وقت دائرہ شاہ اجمل کے جدید ترین جو تبرکات ہیں ان میں وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کے علاوہ 5 سورہ کتابت کی، اور اب جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ ہے 6 فٹ لمبے اور تقریباً 3.5 فٹ چوڑے کینوس پر وہ قرآن حکیم کی کتابت کر رہے ہیں، جس کا وزن، اور وہ پردہ ہے، ظاہر سی بات ہے کپڑا ہے جس پر وہ کر رہے ہیں، اور جس کا وزن کنٹلوں میں آئے گا۔ لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اسلاف کا طریقہ جو کتابت اور تہذیب آیات قرآنی کا تھا،
اور قرآن حکیم مصحف مبارک کو تحریر کرنے کا تھا، اس سلسلے کی پیروی الحمدللہ اگر روئے زمین پر کسی خانقاہ میں ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے دائرہ شاہ اجمل میں ہو رہی ہے، درگاہ شاہ ولی میں ہو رہی ہے، جہاں میرے چھوٹے بھائی سید منہاج الدین اجملی کتابت قرآن حکیم کا وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں جو اسلاف کرام کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں آج کمپیوٹر ایج میں جی جی، کون ایسا کرتا ہے؟ ہرا میں کوئی قرآن حکیم کی کتابت کر رہا ہو تو وہ کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہو، بہت بڑی توفیق اور خوش بختی کی بات۔ کتنی توفیقات کا معاملہ ہے۔ اللہ توفیقات میں برکت دے اور اللہ اس سلسلے کو دراز کرے، اور علی اکبر شاہ صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آمین آمین۔ توفیقات میں برکت دے۔ میرے خیال میں سما خراشی بہت ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور میں رضا حیدر میرے سلمہ کا بہت شکریہ، جو ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ ہیں، میرے بھائی ہیں چھوٹے، اس وقت وہ شاید کہیں مصروف ہیں، تو میں ان کا اور ایوان غالب کے ارباب حل و عقد کا اور آپ کا اور آپ کے تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے منتخب کرنے اور دعوت دینے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ سراج بھائی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طریقے سے ایک وجد کی کیفیت طاری ہے۔ اصل میں یہ موضوع تو تھا کہ فارسی اور اردو کے حوالے سے ہندوستانی صوفیاء کرام کی خدمات، لیکن جو ہمارے 2-3 خطبے اس سے پہلے ہوئے اس میں پورے طریقے سے یہ تشنگی جو ہے وہ محسوس کی گئی جو باقی تھی، اور جو آج پورے طریقے سے رفع ہوئی ہے، اور نہ صرف رفع ہوئی ہے بلکہ اس میں اتنی نمی ہے کہ آئندہ آنے والے کئی خطبوں کے لیے یہ کافی ہوگی کہ جس طریقے سے آپ نے دائرہ شاہ اجمل کی ادبی خدمات، اور جو شروع میں آپ نے اشارہ کیا کہ صوفیہ حضرات جو ہیں وہ 99% تو ایسے ہیں ہی کہ جن کا تعلق علم سے ہے، جن کا تعلق دانش سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ علوم اسلامی سے اور کلی طور پر علوم سے ہے، اور آج کل جو یہ تاثر ہے کہ صوفیہ حضرات جو ہیں وہ ان میں اور علم میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، تو یہ اگر پرانی روایات کو دیکھا جائے، آپ کے لیکچر کو جو حضرات سنیں گے، گرم ہو، ٹھنڈی ہو گئی اس خطبے کے جو حضرات سنیں گے تو یقیناً وہ اس میراث کو سمجھیں گے، اور اس چیز کی طرف ان کا دھیان جائے گا کہ ہمارے ہاں صوفیاء کرام نے کس درجے کی علمی خدمات انجام دی ہیں۔ اور کیونکہ پورے طریقے سے ادبی پہلو کا آپ نے احاطہ کیا ہے، یہ جتنے بھی ادب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ اردو زبان کے ہوں، خاص طور سے فارسی زبان کے جو لوگ ہیں، اور میرا ذاتی طور پر ماننا تو یہ ہے کہ یہ آپ کا جو خطبہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پرانی جو تحریریں ہیں مختلف رسالوں میں چھپی ہیں، ان میں سے بہت ساری جو ہیں وہ بآسانی دستیاب بھی نہیں ہوں گی، تو یہ ایک آرکائیول ریکارڈ کی حیثیت حاصل کرے گا انشاءاللہ، اور لوگ اس سے وہ سارے فائدے اٹھائیں گے۔ آنے والے ہمارے جو ریسرچ اسکالرس ہیں ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے کے دوران جتنے بھی آپ کے ہاں مخطوطات ہیں، میں ان سب کو دہرانا نہیں چاہوں گا جو آپ نے نام لیے ہیں، ایک پورا اردو اور فارسی ادبیات کا مرکز ہے دائرہ شاہ اجمل، اور آپ نے جتنے بھی بزرگوں کے نام لیے ان میں سے کوئی بھی ایسا نام آپ نے نہیں لیا کہ جس کی تصنیفات اور تالیفات ہوا۔ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ سرمایہ ہے اور کتنے فخر کی بات ہے کہ آپ کا تعلق اور آپ کا ننیھال جو ہے وہ ایسے خاندان میں ہے اور ایسے مرکز سے آپ جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پورے طریقے سے علم کا اور دانش کا ایک تشعشع ہے اور ایک نورانی کیفیت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ فارسی کے طلباء کے لیے اور خاص طور سے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے آپ نے جو مواد فراہم کیا ہے تو ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا کام ابھی کرنے کے لیے وہاں باقی ہے، کتنے مخطوطے وہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے مثنوی کی شرح کی طرف اشارہ کیا، قرآن کے فارسی ترجمے کی طرف اشارہ کیا، گلستان و بستان کی جو شرحیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، یا خود جو دواوین ہیں بزرگوں کے اور جو اشعار آپ نے منتخب کیے اس میں سے، تو وہ اشعار ایسے ہیں کہ جو ہماری سب کے ہندی کے ہمارے ہاں جو تخیل کی روایت ہے، جو انفرادیت ہے، جو تشبیہات و استعارات میں جو ایک ندرت ہے، یہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ جو چیدہ چیدہ اشعار آپ نے بیان کیے اس میں موجود ہے، تو ان دواوین کی جو ہے وہ تصحیح ہونی چاہیے، ان کو منظر عام پر آنا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ شرمندہ طباعت ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیکچر کا محصل ہیں،
اور علمی اور ادبی اعتبار سے واقعاً یہ ایک دستاویز کی جو ہے وہ حیثیت حاصل کرے گا آپ کا لیکچر، اور بالکل آپ سے مجھے یہی امید تھی، اور جو لب و لہجہ آپ کا ہے اس مؤثر انداز میں، یہ واقعی اس خاندان کی کرامت ہے، اور جن بزرگوں کے آپ نے نام لیے جن کی نظر کرم ہے آپ کے اوپر، تو واقعی آپ نے پورے طریقے سے اس چیز کا احاطہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے بہت تفصیل میں تو چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ نے پوری چیزوں کا احاطہ کیا، اور آپ نے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ کس طریقے سے آگے جو ہے تحقیق کے کام کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور جس چیز کی طرف آپ نے آخری مرحلے میں اشارہ کیا کہ جو عصری معنویت کی بات ہے، حالانکہ یہ خود ایک الگ سے موضوع ہو سکتا ہے، اور آپ جو ہے الگ سے جو ہے ایک خطبہ اس پر دے سکتے ہیں، ہم بعد میں آپ سے بات کریں گے، لیکن جو ایک نچوڑ تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی کوئی بھی تحریر، شاعری ہو یا ان کی تخلیقات ہوں، ظاہراً کیونکہ خود صوفی حضرات ہیں اور عفا ہیں، تو ان کی ساری تحریروں میں یقینی طور پر انسانی اور اخلاقی اقدار کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہی چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے، وہی پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، وہی اخوت کا پیغام ہے، وہی عدل و انصاف کا پیغام ہے، وہی لوگوں سے برابری کا برتاؤ کرنے کا جو پیغام ہے، وہ ساری چیزیں ان بزرگوں کی تحریروں میں موجود ہیں، اور انہی چیزوں کی معنویت جو ہے وہ آج کے دور میں ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ کس طریقے سے ہم ان پیغامات کو آج کے زمانے سے جوڑتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری روایات جو ہیں وہ قدیم ہو چکی ہیں، اور آج کے زمانے میں ان کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ایک نئے زاویے سے ان کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اس میراث کی طرف رجوع کریں گے، اور اس کی آج کے زمانے سے آج کے جو شرائط ہیں اور آج کا جو ماحول ہے اس کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ان کی تفسیر کریں گے اور ان کو بیان کرنے میں کامیاب ہوں گے، تو یہی ان کے پیغام کی عصری معنویت کو پورے طریقے سے ظاہر کرے گی یہ چیز۔ اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان پیغامات کو اگر عام کیا جائے تو وہ جو اسلام کی روح ہے اور جو اخلاقی اقدار ان میں پوشیدہ ہیں جوہر کی شکل میں اور گوہر کی شکل میں، جب وہ سامنے آئیں گی تو یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، اور آج کے زمانے میں اس سب کی حد سے زیادہ ضرورت بھی ہے۔ میں آپ کے لیکچر پہ اس لیے بھی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کوئی گنجائش چھوڑی بھی نہیں ہے، اور وقت بھی زیادہ چلا ہے، اس لیے میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے ہمارے اس دعوت کو قبول کیا، اور آپ نے پورے طریقے سے انصاف کیا دائرہ شاہ اجمل کے ساتھ، اور خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے علم میں برکت دے، آپ کو طول عمر عطا کرے، جزاک اور اللہ۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں تمام سامعین اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بنے رہے، اور ہمارے زیادہ تر لیکچرز کو وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ گواہ بن رہے ہیں ایسی تقاریر کا، اور ایسی مباحث کا وہ گواہ بن رہے ہیں کہ تاریخ یقیناً ان کو یاد رکھے گی، اور وہ خالی دامن یہاں سے نہیں جائیں گے، یقیناً اپنے دامن میں کچھ پھول وہ اکٹھا کر کے لے جائیں گے۔ اور پھر بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے رہے، بنے رہے، اور آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ہر سوموار کو، ہر پیر کو 6 بجے جو ہے ہمارا یہ پروگرام لائیو جاتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہندوستان کے جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی خانقاہی سلسلے ہیں، ہم ان کی علمی اور ادبی خدمات کو اجاگر کر سکیں، اور ان کے پیغامات کی جو عصری معنویت ہے ان کو لوگوں تک منتقل کر سکیں۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔